بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان کے دوسرے عشرے کے فضائل اور اہمیت۔ رمضان کا دوسرا عشرہ یعنی 11ویں رمضان سے لے کر 20 رمضان تک کا عرصہ بہت ہی بابرکت اور خاص ہوتا ہے۔ یہ عشرہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا ایک اہم موقع ہوتا ہے۔ رمضان کا ہر عشرہ اپنی اہمیت رکھتا ہے اور ہر عشرے کا الگ فائدہ اور مخصوص دعا ہوتی ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلت بھی خاص طور پر مغفرت کے حصول سے جڑی ہوئی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ایک اجمالی جائزہ۔ رمضان کا دوسرا عشرہ 11ویں رمضان سے شروع ہو کر 20 رمضان تک جاری رہتا ہے۔ اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس دوران اللہ کی مغفرت کی بارش ہوتی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں روزہ رکھنے والے مسلمان اپنے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے روزوں کو قبول کرے۔ دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس عشرے کی عبادات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور دل کی صفائی کرنا شامل ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی فضیلت۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی سب سے بڑی فضیلت اللہ کی مغفرت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے دوران ہر عشرے میں خاص دعائیں کی تھیں۔ دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دعاؤں اور عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان: رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت کی فراوانی ہوتی ہے۔ استغفار کی اہمیت۔ دوسرے عشرے کی ایک خاص عبادت استغفار یعنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ رمضان کے اس عشرے میں ہر مسلمان کو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ استغفار دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رمضان میں استغفار کرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بے شک یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رمضان کے دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ وقت اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ دعا اور عبادات کا اہتمام۔ دوسرے عشرے میں عبادات کا اہتمام اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس عرصے میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ رمضان کا ہر دن اور رات عبادات کا خاص وقت ہوتا ہے، لیکن دوسرے عشرے میں عبادت کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا۔ دوسرے عشرے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پر غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی۔ صدقہ دینے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور انسان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی غریب کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کے ذریعے ہم اللہ کی مغفرت اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ دوسرے عشرے میں نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے اور انہیں اپنی ہدایت دے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اس وقت دوسروں کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے۔ رمضان کی روحانیت کو سمجھنا۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کو رمضان کی روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا وقت ہے جب مسلمان اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دوران انسان کو اپنی نیتوں کو صاف کرنا چاہیے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھنا چاہیے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کا ایک دن۔
رمضان کے دوسرے عشرے میں ہر دن کی عبادت کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفل نمازیں پڑھنا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا، ان سب کا اثر ہماری روحانیت پر ہوتا ہے۔ روزہ صرف پیٹ اور پیاس سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی پاکیزگی اور روح کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اور جہنم سے نجات۔ دوسرے عشرے کی اہمیت میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق دیتا ہے۔ اس عشرے میں کی جانے والی عبادات اور دعاؤں سے انسان کو اللہ کی بخشش اور مغفرت حاصل ہوتی ہے اور وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کا اختتام اور تیسرا عشرہ۔ دوسرے عشرے کا اختتام آہستہ آہستہ تیسرے عشرے کی طرف بڑھتا ہے، جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس دوران اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس وقت کی عبادات اور دعا